اگر آپ اپنے کسی مسئلے میں بے بس ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو دو چیزیں بتاؤں گا. ایک تو میں سورۃ والشمس والضحیٰ صبح یا شام کسی وقت بھی 40 بار جو بے اولاد ہے نا ان کو کہوں گا پڑھ لیں. میں نے آج تک جس کو بتایا ہے بے اولاد کو، وہ 20 سال کا ہے، وہ 30 سال کا بے اولاد ہے، وہ 2 سال کا ہے، وہ 5 سال کا بے اولاد ہے، رب نے اسے بیٹے دیے انشاءاللہ. سورۃ والشمس والضحیٰ 40 بار اول آخر درود پاک. میاں پڑھے بیوی پڑھے، میری درخواست. اس دن میں ابھی یہ 2 گھنٹے روزانہ کے میں لوگوں کے سوال و جواب کی نشست ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے 2.25 سال پڑھے یہ سورۃ والشمس، اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی تھی. ایک خاتون رو کے کہنے لگی، ہائے اس کا رونا مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے بھی سوچا تھا کہ میری چارپائی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے میرا بیٹا اور بیٹی لپٹ کے روئیں گے میرے پائے کو اٹھانے کے لیے. میری میت غیروں کے ہاتھ میں ہوگی، میری اولاد نہیں ہے. اس کا رونا ایسا تھا سوچ نہیں سکتے. میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، لوور اے سی تھا عوام ایکسپریس کا. تو میں صبح اٹھا نماز فجر کے لیے، اس سے بھی کچھ پہلے. تو دیکھا سخت کولنگ تھی، بہت سردی تھی، میرے پاس کمبل وغیرہ تھی میں نے اوڑھی ہوئی تھی. تو دیکھا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس نے جانگیا اور پہنا ہوا ہے، ایسے موٹا موٹا بچہ ہے، بڑا خوبصورت سا پڑا ہوا ہے. میں کہ یا اللہ کون اس بچے کو چھوڑ گیا یہاں؟ 7 والی برتھوں میں دیکھے سارے سو رہے اور وہ برتھ خالی اور صرف بچہ پڑا ہوا ہے. میں نے مزید غور سے دیکھا تو وہ گڑیا تھی، بچہ نہیں تھا، بالکل بچے جیسا تھا. تھوڑی دیر میں خاتون آ گئی تو میں کھڑا تھا نا، میں نے کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ کہہ رہے ہاں. اچھا ساتھ ہی ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ جاگ رہی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی یہ کیا کر رہا ہے. مائی پرانی کوئی ہنڈی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی کیا کر رہا ہے. میں نے اس کو ہاتھ لگایا نا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے پتا نہیں میں دیکھ رہی تھی. تو کہنے لگی بوڑھی بیٹا اس کا بیٹا اولاد نہیں ہے، اس کو بغل میں لے کے سلاتی ہے. اور میں نے اس خاتون کے آنسو دیکھے. یہ میرا عمل بتائیں سب کو، اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں. اور میں اپنے مخلصین سے عرض کروں گا سوشل میڈیا والوں کو میری اس بات کو پوسٹیں بنا بنا کے بار بار ڈالیں کہ جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں، وہ ان کے والدین، ان کی ساس سسر، ان کے گھر فیملی 40 بار سورۃ والشمس اول آخر درود پاک اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں اور رمضان میں شروع کر دیں اور اس کو چھوڑے نہیں. کوئی چند دن سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو چند ہفتے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو چند مہینے فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. بے اولادوں کو میرا پیغام دے، بے اولادوں کو میرا میسج دے، ان کو منت کر کر کے پڑھوائیں. پڑھ لو سورۃ والشمس 40 بار پڑھتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا. میں نے زندگی میں بڑے اس کے کمالات دیکھے. یہ سب سے پہلے اصل میں ہمارے جنات کے پیدائشی دوست میں علامہ لاہوتی صاحب نے یہ لکھا تھا جون 2014 میں. جون 2014 کے میگزین میں علامہ لاہوتی صاحب نے یہ دیکھا تھا اور وہ لکھا تھا کہ چاند کو دیکھتے ہوئے چاندنی رات کے چاند کو، یعنی 13 سے لے کر چاند کی 13 سے لے کر اور 19 تک یہ چاند کو دیکھتے ہوئے یہ عمل کریں. اچھا بے شمار لوگوں نے کیا. پھر اللہ کے فضل سے میں نے اللہ سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور چاند کو دیکھنا کہیں چاند ہے کہیں نہیں ہے،
فلیٹ میں چاند کہاں نظر آئے گا؟ جو بیچارے اندر رہتے ہیں ان کے پاس آسمان اور کھلی دنیا ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی کھلا صحن تو ہر کسی کو میسر نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے کرم کیا، اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی، مجھے کوئی کشف وغیرہ تو ہوتا نہیں، بس یہ دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی کہ اس کو جو ہے نا روزانہ پڑھ لیں 40 بار۔ اور پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ روزانہ اس کو 40 بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں۔ اور اگر بالفرض وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کی طرف سے کوئی اس کا محسن مخلص پڑھ لے، لیکن چند دن، چند ہفتے، چند مہینے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی دوں، اس وظیفے کے بعد اس کے اوپر جو دنیا کھلے گی، اولاد کے علاوہ رزق کی، صحت کی، برکت کی، تقوی کی، کمال کی، جلال کی، جمال کی، راحت کی، رحمت کی، برکت کی، یہ پھر آپ، میرا موضوع آج یہ نہیں ہے۔ آج میرا موضوع اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آج میرا یہ موضوع ہے۔ پر سورۃ والشمس والضحیٰ میری منت ہے، اس کو پھیلائیں۔ بڑے بے اولاد ہیں، پہلے گلی میں کوئی ایک ہوتا تھا، محلے میں لوگ ترس کھاتے تھے یہ بے اولاد انسان ہے، کوئی ایک آدھ ہوتا تھا۔ تو گھر گھر کی کہانی بے اولاد کی ہے۔ دو چیزیں بڑھ گئی ہیں اس وقت، ایک طلاق اور ایک بے اولادی، بڑھ گئے، بڑھ گئے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ سورۃ والشمس کا عمل بہت زیادہ پھیلائے، اور اس کو کرتے ہوئے گھبرا نہ جایا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، اتنے ہفتے کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات بندے کو آزما بھی لیتا ہے، کچا ہے یا پکا ہے۔ سورۃ والشمس میں اللہ نے ساری قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ساری قسمیں 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 قسمیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جو قسمیں اٹھا رہا ہے نا، بندہ قسم اٹھائے تو بندہ ہل جاتا ہے، اور اللہ قسم اٹھائے تو اس کی عطا کی عنایت ہوتی ہے، اخیر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کھلا پڑھ لیں اللہم اغفر لی والا، اور چاہتے ہیں کہ عنایات ربانی اور عنایات کریم کی آپ کی طرف اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ، تو میری صلاح کرنا لیں۔ حج کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، عمرے کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، سینہ وسیع ہوتا ہے، قلب وسیع ہوتا ہے اس وظیفے سے، رحمت کے راحت کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، برکت کے دروازے کھلتے ہیں اس وظیفے سے، اور مشکلات کے دروازے بند ہوتے ہیں اس وظیفے سے۔ عنایات اور عطائیں ایسی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اس وظیفے سے۔ کوئی اس وظیفے کو کر کے دیکھے تو صحیح۔ میں ایک اللہ والی کی بات بتاؤں، ایک اللہ والی کی بات میں نے پڑھی، میں ہل گیا۔ میں جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، سنیں ذرا غور سے سنیے گا، یہ وظیفہ پڑھتا ہے کون سا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور چھوڑتا نہیں، پہلی شرط چھوڑتا نہیں، اور دوسری شرط پاگل ہو جاتا ہے، وجدان سے پڑھتا ہے، وجدان سے پڑھتا ہے، وجدان کہتے ہیں بس پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اگلا لفظ سنیں جو ان بزرگوں نے کہا، میں ڈر گیا، فرمایا رب بنتے بنتے رہ جاتا ہے، رب نہیں بن سکتا، رب تو رب ہے، کوئی بن نہیں سکے گا۔ اللہ، اتنے کمالات تو اس وظیفے کے ہیں، اور میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اور میں نے جس کو بتایا اور جس نے کیا، کوئی ایسا نہیں ملا جس کے رزق میں وسعت نہ ہوئی ہو،
اور جس کا کاروبار بند ہو گیا ہو اور اس کا کاروبار نہ کھلا ہو. کوئی ایسا نہیں جس کی اولاد نہ ہوئی ہو، اس کی اولاد نہ ملی ہو. کوئی ایسا نہیں کہ جس کے کوئی چیز بیچنا چاہتا ہو اور بکتی نہ ہو، اور مقدمے ہار گیا ہو اور جیتا نہ ہو. اور کوئی ایسا نہیں ہے جس سے دنیا منہ موڑ گئی ہو، اور جس سے بخت منہ موڑ گیا ہو، اور جس سے راحت چلی گئی ہو. کوئی ایسا نہیں جس کے گھر میں بیماریاں، دکھ اور تکلیفیں ہوں، اور بیماریاں، دکھ اور تکلیفیں اس کے گھر سے چلی نہ گئی ہوں. مجھے ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے کیا ہو اور پایا نہ ہو، جس نے کیا ہو اور حاصل نہ کیا ہو، جس نے کیا ہو اور اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں نہ ملی ہوں. مجھے نہیں ملا بندہ کوئی ایسا. آپ کو مل گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے کوئی دیوانہ ہو اور دیوانہ وار اس نے پڑھا ہو اور اس کو نہ ملا. بڑا گھر ملا، بڑا گھر ملا، شادیوں کی بندشیں ختم.